السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی قائدین ابھی شراب اسکیم سے سنبھل نہیں پائی ہے کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے کورونا وائرس کی پہلی و دوسری لہر کے دوران دواخانوں میں بستروں کے اضافے میں بدعنوانیوں اور بے قاعدگیوں کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ کہا جا رہا ہے کہ تلنگانہ میں یہ معاملہ 500 کروڑ سے تجاوز کر سکتا ہے اور کورونا کی پہلی لہر کے دوران تلنگانہ کے سرکاری دواخانوں میں بستروں کی تعداد میں اضافے میں شامل وزراء کی جانب سے بڑے پیمانے پر فرضی بے نامی کمپنیوں کے ذریعے کروڑوں روپے کا تغلب کیا گیا اور اس معاملے کو ED کی جانب سے ہاسپٹل بیڈ اسکیم کا نام دے کر تحقیقات کی جا رہی۔ کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو استعمال کر کے یہ اسکیم کیا گیا ان تک ED نے رسائی حاصل کر لی اور آئندہ چند مہینے کے دوران اس میں شامل سرکردہ قائدین کے ناموں کے بھی منظر عام پر آنے کی توقع ہے۔ ذرائع کے مطابق 2020 اور 2021 کے دوران تلنگانہ میں سرکاری دواخانوں میں بستروں کی تعداد میں اضافے کے سلسلے میں کروڑوں روپے کے بلوں کی منظوری عمل میں لائی گئی تھی، لیکن ان میں بھاری ادائیگی فرضی کمپنیوں کو کی گئی۔ علاوہ ازیں حکومت کی جانب سے دواخانوں میں انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے اقدامات کے نام پر کارروائیوں میں بھی ایسی کمپنیوں سے آلات خریدے جانے کے اطلاعات ملے ہیں جن کمپنیوں کا وجود ہی نہیں ہے۔ حلقہ اسمبلی منوگڑو کے ضمنی انتخاب کی مہم انتہائی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ یہاں پر جماعت کامیابی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی، ذات پات کی اساس پر ووٹ حاصل کرنے کے بھی منصوبے بن رہے۔ تاہم اس حلقے میں 3 اہم طبقات ہیں جن کے ووٹ کسی بھی پارٹی کے لیے فیصلہ کن اور اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان میں مینگوڑ برادری، پدماشالی برادری اور یادو برادری شامل ہے۔ ضمنی انتخاب میں حصہ لینے والی تمام بڑی جماعتیں ان طبقات کے ووٹ پر توجہ کیے ہوئے ہیں۔ منوگڑو کے جملہ ووٹوں میں ان تینوں طبقات کے ووٹ 1 لاکھ کے قریب ہیں۔ پدماشالی کے ووٹ 40,000، یادو طبقے کے ووٹ 35,000 اور گوڑ طبقے کے ووٹ 30,000 سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ حلقہ منوگڑ میں جملہ ووٹ 2,41,000 کا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ضمنی انتخاب میں مقابلہ کرنے والے تمام امیدواروں کے لیے ان تینوں طبقات کے ووٹ اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کے ووٹ حاصل کرنے ان برادریوں کے ذی اثر افراد کو آؤ بھگت شروع کر دی گئی ہے۔ مولانا جعفر پاشا حسامی ثانی نے اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے مسجد قطب شاہی کے مسئلے پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ دیکھیے مولانا جعفر پاشا حسامی ثانی کا اس ضمن میں مزید کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کل جو واقعہ پیش آیا ہے مسجد قطب شاہی کے سلسلے میں اور وہاں کے ذمہ داروں کے کاغذات بتانے کے باوجود پولیس کا جو رویہ ہے، مجھے ان رویوں پر حیرت ہوتی ہے۔ اور یہ پولیس والے جو مسجد کے دروازے کو توڑ کر اندر جا کے جو کام لوگوں نے انجام دیا، ان کی کہیں نہ کہیں یہ حضرات جو ہے سرپرستی کر رہے ہیں اور اس بات کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ہمارے مجلس اتحاد مسلمین کے طرف سے ہمارے صدر محترم نے وہاں وقف بورڈ والوں کو اور سروے والوں کو بھی بھیجا ہے۔ میں حکومت تلنگانہ سے خصوصاً ہمارے CM صاحب سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ BJP کے ذہن والے حالات کو شہر حیدرآباد کے خراب کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اور غیر مسلموں میں تناؤ پیدا ہو، اور ایسے وقت میں اگر آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو پھر سمجھیے کہ آپ کے لیے آئندہ کے مسائل اور اضافہ ہو جائیں گے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ فوری پولیس کو ہدایت دے کہ جو چیز جہاں موجود نہیں تھی وہ چیز وہاں موجود ہونا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور
پھر اس کے اوپر پولیس کی جو ڈھیلی باتیں ہیں اور پولیس کے ذمہ داروں کی جو انسنی باتیں ہیں، یہ عجیب و غریب ہے۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں اور ذمہ داروں سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری وہ ایکشن میں آئیں اور فوری اس جو بھی وہ وہاں وہ لوگوں نے ہمارے مسجد کے حصے میں جو بھی تعمیر کیا ہے اس کو فوری۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ وزیراعظم نریندر مودی کے کارناموں بشمول کووڈ ٹیکوں کی تشہیر پر بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے TRS کے کارگزار صدر و وزیر صنعت KT راما نے تنزیہ طور پر وزیراعظم کو نوبل انعام دینے کا مطالبہ کیا۔ تارک راما نے مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی کے اس بیان کے بعد یہ تنزیہ ریمارک کیے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ نریندر مودی نے باہمت طریقے سے کووڈ کا ٹیکہ ایجاد کیا۔ ٹویٹر پر یہ ویڈیو وائرل ہو گیا جس میں مرکزی وزیر کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ہمارے ملک کے وزیراعظم نریندر مودی نے باہمت طریقے سے کووڈ کا ٹیکہ ایجاد کیا۔ اس ویڈیو پر عدم ظاہر کرتے ہوئے تارک راما نے ٹویٹ کیا کہ آئیے ہم مطالبہ کریں کہ میڈیسن یا سائنس میں مودی جی کو نوبل انعام دیا جائے کیونکہ بظاہر مودی نے کووڈ کا ٹیکہ باہمت طریقے سے ایجاد کیا۔ ان کی کابینہ کے رفقا حقیقی طور پر کافی ہوشیار ہیں، مجھے بالخصوص کشن ریڈی کی اس بات کو قبول کرنی چاہیے۔ پیرو میں مقبرے سے پراسرار ممی ملی جس کے ہاتھوں نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ 2021 میں پیرو میں ایک زیرزمین مقبرے میں ایک ممی جو مکمل طور پر رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی اور اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ رہی تھی۔ سان مارکوس کے نیشنل یونیورسٹی کے ماہرین آثار قدیمہ نے ساحلی شہر اور دارالحکومت لیمیا پیرو سے 15.5 میل اندر ایک اہم مقام کا جمارکوئیلا میں ممی کو اچھی حالت میں پایا ہے۔ ایک انداز کے مطابق اس ممی کی عمر 800 سے 1200 سال کے درمیان ہے۔ اگرچہ ممی کی حیرت انگیز پوز رسیوں سے جکڑے ہوئے اور جنن کی حالت میں پہلی نظر میں ٹھنڈا لگ رہے، محققین کا خیال ہے کہ یہ جنوبی پیرو کے جہاں پر تدفین کا رواج ہے۔ مقبرے میں مٹی کے برتن، سبزیوں کی باقیات اور پتھر کے اوزار بھی تھے اور یہاں پر بہت کچھ دیکھنے کو بھی ملا ہے۔ بھارت میں انتہائی متعدی نئی اومیکرون ذیلی قسم BF.7 کا پتہ چلا ہے۔ تازہ کووڈ کیسز کی گرتی ہوئی رفتار کے ساتھ ایک نیا اومیکرون ذیلی قسم تاہم ملک میں ایک نیا خطرہ پیدا کر رہا۔ تازہ کووڈ کیسز کی گرتی ہوئی رفتار کے ساتھ تاہم ایک نیا اومیکرون ذیلی قسم ملک میں ایک نیا خطرہ پیدا کر رہا۔ اومیکرون کی اس نئی قسم کو انتہائی متعدی بھی سمجھا جاتا ہے اور اس کی منتقلی زیادہ ہوتی ہے۔ اومیکرون ذیلی قسم میں BA.5.1.7 اور BF.7 چین میں منگولیا کے ایک علاقے سے ابھرنے کے بعد اب دوسرے حصوں میں اپنا راستہ بنا رہا اور تازہ خطرات لاحق ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اومیکرون کی مختلف قسمیں BF.7 اور BA.5.1.7 چین میں کووڈ-19 کیسز میں حالیہ اضافے کے پیچھے ہیں۔ تاہم ماہرین نے آئندہ تہواروں کے سیزن سے قبل احتیاط اور کووڈ مناسب رویے کا مشورہ دیا ہے۔ دراصل ملک میں اس وقت فعال کیسز کی تعداد 26,834 ہے جو ملک کے کل مثبت کیسز کا 0.6% بنتی ہے۔ وادی کشمیر میں جہاں ایک طرف سیب کے باغات کے رقبے میں ہر گزرتے برس کے ساتھ اضافہ ہو رہا، وہیں وادی کے کسان مختلف قسم کے نئے پھل کے باغات بھی تیار کر رہے ہیں۔ شمالی کشمیر کے ایپل ٹاؤن سے مشہور قصبہ سوپور میں ایک کسان نے 5 کنال اراضی پر محیط کیوی پھل کا باغ تیار کیا ہے اور اس سال پھل کی پہلی فصل بازار میں آنے کی توقع ہے۔ سوپور سے 6 کلومیٹر دوری پر واقع وارپورہ گاؤں سے تعلق رکھنے والے 63 سالہ بشیر احمد وار نے بتایا کہ
کہ اس سال کیوی کی غیر معمولی پیداوار ہونے کی توقع ہے اور امید کرتے ہیں کہ اس سال 25 سے 30 ٹن پیداوار ہوگی۔ انہوں نے کہا، میں اس باغ کو گزشتہ 3 سالوں سے تیار کر رہا ہوں اور اس سال پہلی فصل تیار ہوگی جو 25 سے 30 ٹن ہونے کی توقع ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کیوی پھل کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، مجھے معلوم ہوا کہ یہ پھل نیوزی لینڈ میں اگایا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز کا مارننگ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔